اسرار و رموز ڈاکٹر اقبال نے ایک ان کی مثنوی ہے اور ہے فارسی زبان میں. آپ کی آئین مصطفیٰ کانفرنس کو میں جناب سلام کرنے کے لیے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں یافت مورے بر سلیمان ظفر، یافت مورے بر سلیمان ظفر، سطوت آئین پیغمبر نگر. یہ مصطفیٰ کریم کا جو آئین ہے اس کی عظمت دیکھیں یا اسلام کی عظمت دیکھیں کہ اقبال کہتے ہیں دیکھو ایک معمولی چیونٹی ہے تو وہ کہتی ہے سلمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ مجھے مسخ نہ دے، مجھے پائمال نہ کر دے. تو سلیمان علیہ السلام مسکرا کے اس کی آواز سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ کہیں میرے لشکر کے پاؤں کے نیچے مسلی نہ جائے. اقبال کہتے ہیں یہ ہے آئین، سبحان اللہ، یہ ہے آئین کہ ایک چیونٹی کو بھی اپنے پاؤں تلے رونا نہیں جاتا. کہتے ہیں یہ آئین سلیمان ہے تو آئین مصطفیٰ کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر اقبال بے قابو ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات ان کو شیک کر دیتے ہیں اور ان پر جرجری طاری ہوتی ہے. وہ کبھی سانس روکتے ہیں اور کبھی ان کا سانس کا سیل رواں چلنے لگ جاتا ہے. اقبال یہاں سے ایک چھوٹی سی حکایت سناتے ہیں. مثنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں چھوٹی چھوٹی حکایات کو شعری قالب میں ڈال دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان معظم، مراد اس کا نام تھا. اس کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا. اقبال کہتے ہیں تو اس نے ایک معمار لایا اور معمار لانے کے بعد کہا مجھے ایک مسجد بنا کے دے. وہ مسجد جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے. معمار راج کا دل کرے تو تاج محل بنا دے، اس کا دل نہ کرے تو سنے مسجد کے مینار بھی ٹیڑھے بنا دیتا. راج بھی بادشاہ ہوتے ہیں اپنی دنیا کے. اس نے مسجد بنائی تو شاہ کو پسند نہ آئی اور وہ کہنے لگا کیسی ٹیڑھی میڑھی اس کے مینار تو نے بنا دی ہیں. تو جناب اس نے کہا کہ مجھے خنجر دو اور اس کے وہ ہاتھ جن سے وہ اچھی مسجد نہیں بنا سکا وہ کاٹ ڈالو. قاضی کو کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کو دے دی جائے. میرے دوستو اقبال وہاں تڑپتے ہیں اور تڑپ کر کے وہ پوری مثنوی میں جناب اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں. رگے شاہ از ہیبت قرآن پری، کہ جس وقت قاضی کے پاس مقدمہ جاتا ہے تو وہ آدمی خون کی آبجو اس کے بازو سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ جا کے قاضی صاحب کو کہتا ہے میں تو قرآن مانتا ہوں، تو قرآن مانتا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کر اور جس نے میرا ہاتھ کٹوایا ہے اس کو سزا کا اعلان کر. اگر تو انصاف، عدل اور جسٹس کے ساتھ تو چلنے والا ہے. جناب قاضی صاحب وارنٹ جاری کرتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں میری عدالت میں آ جا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا جو آئین ہے وہ چھوٹے کو بڑے کے ساتھ اور بڑے کو چھوٹے کے ساتھ برابر کر دیتا ہے. بادشاہ جس وقت اب قاضی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو جناب اس وقت وہ کہتے ہیں رگے شاد ہیبت قرآن پری، کہ قاضی صاحب نے کہا بادشاہ صاحب تو بادشاہ ہے لیکن میں فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. میں قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کتاب مجید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. عالی جناب پیش قاضی چو خطا کاراں رسی، بادشاہ گناہگار بن کر کے ایک قاضی کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور پھر جس وقت وہ سزا سناتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ بھی اسی طرح کاٹ دو جس طرح اس نے مہمان کے ہاتھ کاٹے ہیں. جناب جس وقت یہ سزا دی جاتی ہے تو وہ آدمی رحم کھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ کو چھوڑ دو، یہ ہمارے ملک کا بادشاہ ہے. قاضی نے کہا اگر تو چھوڑتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر آج بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ وہی بات ہے
کہ جو مصطفیٰ نے کہی تھی بخاری نے اس کو روایت کیا، یہ تو تمہارے قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ یہ آئین قرآن تھا، یہ آئین مصطفیٰ کا مثال حضور نے گھر سے دی، گھر سے اس لیے دی کہ اگر فاطمہ جس کے لیے زمانہ احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، جس وقت فاطمہ آئے تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کے کھڑا ہونے کا مطلب ہے اور ان کے عزت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں آئین کو گھر نہیں چھوڑ سکتا تو در نہیں چھوڑ سکتا، کسی جگہ قرآن کا پرچم کو اس طرح لگوں نہیں کر سکتا۔